اور اس کے بعد ان کی کشتیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ نگراں وزیر اطلاع جان ایچ زئی جو ہیں وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک مقررہ وقت جو ہے افغانیوں کو دیا جا چکا ہے اور اس کے بعد کی کشتیوں کو تباہ کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اطلاع جان ایچ زئی جو ہے وہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اہم جو ہے اناؤنسمنٹس میں متوقع ہیں اس سے متعلق، اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ ایک مقررہ وقت جو ہے وہ افغانیوں کو دیا جا رکھا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو ان کی کشتیوں کو تباہ کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ مدارس یہ بالخصوص جو افغان شہریوں کے مینجمنٹ میں ہے کہ اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال اور مہاجر کیمپس کے ساتھ لنکس کی سکروٹنی کی گئی ہے۔ اسی طرح جو نیشنل کیریکولم ہے اس کو نفرت انگیز مواد سے پاک کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کمیٹی سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے اس بات کا احاطہ کیا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کا ہم کیوں نہ نام لیں، تمام واقعات میں انڈیا ملوث ہے۔ بیرونی عناصر کے بغیر نان اسٹیٹ ایکٹرز کچھ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف مستقل مزاجی سے مقابلہ کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو قیامت تک ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنل سوشل آرڈر رکھنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور کیوس کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب انارکی کی صورتحال آپ کے سامنے ہو تو تمام پروسیجرز سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کسی نے بھی کوئٹہ میں پنجابی اسپیکنگ کمیونٹی کے مائیگریشن کی تحقیق نہیں کی اور نہ ہی ان کے حقوق کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پنجابی اسپیکنگ کمیونٹی کی مائیگریشن سے انٹرنل سوشل آرڈر رکھنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور کیوس کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب انارکی کی صورتحال آپ کے سامنے ہو تو تمام پروسیجرز سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کسی نے بھی کوئٹہ میں پنجابی اسپیکنگ کمیونٹی کے مائیگریشن کی تحقیق نہیں کی اور نہ ہی ان کے حقوق کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پنجابی اسپیکنگ کمیونٹی کی مائیگریشن سے ہمارا سماجی ڈھانچہ تباہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی بھی ایشو کو پریویلیج ٹریٹمنٹ کا حق نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم نے ایک اور ڈائریکٹیوز بھی پاس کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جو ٹیسٹنگ سروسز ہیں، جو کمپنیاں ہیں، ان کے کا آڈٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کمپنیوں نے بہت غلط کام کیے ہیں۔ صرف ایک کمپنی نے گوسٹ نوکریوں کو شائع کر کے 7 ارب روپے کے گھپلے کیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے ان کا کیس نیب بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو بھرتیوں میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کی بھی جانچ پڑتال کی جائے اور پرانی تاریخوں میں جاری ہونے والے آرڈرز کی تحقیقات کی جائیں اور ملوث عناصر کو سزا دی جائیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم نگران حکومت ایک بلیو پرنٹ اگلی حکومت کو دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نگران ہیں اور یہ سارے اصلاحات چند دنوں کے لیے ہے، لیکن انہوں نے وارن کیا، خبردار کیا کہ ہم نگران عارضی حکومت ہیں، لیکن جو ادارے ہمارے ساتھ ہیں وہ مستقل ہیں، لہٰذا جو کام ہم کریں گے وہ اگلی حکومت میں بھی جاری رہیں گے۔ کمیٹی نے گوشت ملازمین، گوشت پروجیکٹس، گوشت سیلز کی تحقیقات کا بھی حکم دیا اور کہا کہ تمام ملازمین کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں شامل کیا جائے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے کمپین جو ہے وہ اور روبست طریقے سے جاری رہے گا۔
अब तकरीबन जो डेडलाइन है उसमें 24 दिन हैं। उन लोगों को जिनके पास UNHCR के कार्ड हैं या अफ़गान रेजिडेंट्स हैं के डॉक्यूमेंट हैं, ये तकरीबन उनकी टोटल पाकिस्तान में तादाद 1.7 मिलियन है, उनको नहीं छेड़ा जा रहा, ना उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। इसी तरह जो लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्हें एलियंस कहते हैं, चाहे वो अफ़गान्स हैं, चाहे वो दूसरे ममालिक के हैं, और तीसरी कैटेगरी वो हैं जिन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट की है, जिन्होंने अपने नाम बदल लिए हैं या डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं, या पाकिस्तानी इदारों को कंप्रोमाइज़ करके, जो हमारे नादरा का सिस्टम है उसको मैनेज करके अपने लिए आईडीज़ बनाए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उनको पकड़ कर वापस अफ़गानिस्तान या उनके जो भी ममालिक हैं भेजा जाएगा। आखिर में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से आर्मी चीफ़ को, वज़ीर आज़म को और तमाम शुरका को यकीन दिलाया कि नेशनल एक्शन प्लान पर हर सूरत बलूचिस्तान हुकूमत मनवान इक़दामात करेगी। शुक्रिया। निगरान वज़ीर इत्तलाआत जान अचकज़ई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से यही कहा गया कि टेस्टिंग सर्विस का ऑडिट किया जाएगा और हायरार्की में सिचुएशन में जब भी सारी चीज़ें जो हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं, और आपको बताने से मुतालिक अभी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आ रही थी जान अचकज़ई की, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि हायरार्की की जब सिचुएशन हो तो तमाम जो प्रोसेस होते हैं वो जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, और टेस्टिंग सर्विस के जानिब से भी उनकी जानिब से ये कहा गया कि इनका ऑडिट किया जाएगा और गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी और इनके तमाम केसेस को जो है नैब में भेजा जाएगा। और उनकी जानिब से ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है, और इससे पहले अफ़गान बाशिंदों से मुतालिक बात कर रहे थे, और अब उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि टेस्टिंग सर्विस का जो है वो मुकम्मल तौर पर अब ऑडिट किया जाएगा। IPP के इंतखाबात में क्या हिकमत अमली हो गई?